نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہایت ہی بات احترام عامر اسلام خان صاحب خان صاحب اور دیگر ہمارے مہمانان گرامی مظفر اعجاز صاحب ایڈیٹر علماء رسالت اور حاضرین مجلس السلام علیکم۔ آج کی تقریب کا دراصل عنوان جو ہے وہ ہمارے دانشور جو دو آنے والے تھے، میں بھی ان کی گفتگو سننے کے لیے آیا تھا، لیکن افسوس کہ اس سعادت سے محروم رہا۔ خیر، میں اس اتنے بڑے بڑے اکابرین کی موجودگی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں سب سے آخر میں آپ نے مجھے بہت بڑا مقام دے دیا۔ تو حال یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری باتیں ہوئیں، ہمارے ذہن میں ایک بات آتا ہے کہ پاکستان برصغیر کے اکثریتی صوبوں کا مسئلہ نہیں تھا، پاکستان دراصل اقلیتی صوبوں کا مسئلہ تھا، چاہے وہ بنگال ہو، چاہے پنجاب ہو، سرحد ہو، بلوچستان ہو، پاکستان انہوں نے بنائے نہ انہوں نے بنایا۔ ابھی چند دن پہلے حامد میر نے وہ حامد میر جو ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ تاریخ میں دو میر اس سے پہلے بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں ایک بار یہ کہا تھا کہ جعفر بنگال صادق دکن ننگے دین ننگے وطن، یہ ہمارے دور میں بھی ایک میر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا۔ میں ذرا یہاں دانشور حضرات جو بیٹھے ہیں، میں ذرا حامد میر سے پوچھوں آپ کے وساطت سے کہ ذرا بتاؤ کہ پاکستان بنگالیوں نے کیسے بنایا؟ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام بنگلہ دیش میں عمل میں آ گیا تو پاکستان بنگالیوں نے بنا دیا۔ آخر اس اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی بھائی؟ وہ فرزند بہار کا جسٹس شرف الدین جس نے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ مسلم لیگ اس کے بعد جتنے مراحل سے بنے، کیا اس اجلاس کے اندر صرف بنگال کے لوگ تھے؟ وہ ایک صوبہ اس کو آپ ٹھیکیدار بنا دیتے ہیں کہ پاکستان اس نے بنایا۔ اسی طرح کسی کو بھی آپ اٹھا کے لگا دو کہ یہ پاکستان پنجاب نے بنایا، پاکستان بلوچستان نے بنایا، وہ بھائی پورے برصغیر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور سب سے زیادہ سانحہ بیار 1946 کو آپ بھول جاتے ہو۔ بنگال میں کون سا ایسا سانحہ ہوا ہے جو سانحہ بیار کے مقابل ہو؟ کیسے آپ دعویٰ کرتے ہو کہ بنگال نے پاکستان بنایا؟ بتاؤ سانحہ بیار 1946 نواخالی جہاں سے اس فسادات کا آغاز ہوا، وہ نواخالی تھا، مشرقی بنگال کا شہر، وہاں سے اس ہندو مسلم فسادات کا آغاز ہوا، لیکن اس کا اختتام جا کر ہوا بہار میں جہاں 50,000 مسلمان شہید ہوئے۔ آج تو پنجاب کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ سانحہ بیار 1946 کا تحریک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، آج بھی موجود ہے امجد اسلام امجد، بڑا نامی گرامی شخص ہے۔ ابھی گزشتہ سال وہ ایک یہ ڈرامہ جو ہے ہم چھڑ گئے کیا اسی کی کہانی کے لیے وہ آئے تھے، تو ISPR والوں کا ٹیلی فون آیا کہ جناب کچھ آئی وٹنس لے جا کر ان کا وہ ہمیں امجد اسلام اس کا انٹرویو کریں گے۔ تو میں 4-5 آئی وٹنس کو لے کے یا وائر ٹاور کے پیچھے روز میس ہے وہاں ان سے ملاقات کے لے گیا، تو غیر رسمی باتوں کے دوران انہوں نے کہا کہ بنگال کی جو سانحہ بیار 1946 ہے
اس کا تو تحریک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان کو دیکھ رہا, میں نے کہا پاکستان بننے سے 9 مہینہ 26 دن پہلے جو سانحہ ہوا جس میں 50,000 مسلمان شہید ہوئے, آپ کہتے ہو کہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا, تحریک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں سمجھ گیا کہ اس لیے آپ کہتے ہو کہ آپ جس خطے سے تعلق رکھتے ہو تحریک پاکستان وہاں چلی نہیں. اس لیے جو 46 میں جو انتخاب ہوا, آپ نے تو مسلم لیگ کو صرف 1 سیٹ دیا تھا, 1 سیٹ. پنجاب میں سارا ووٹ دیا تھا یونینسٹ پارٹی کو اور 1 سیٹ ملا تھا مسلم لیگ کو. بہار میں دیا تھا 40 میں سے 34 سیٹ. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر آگے اس نے کہا 1971 میں جو ہندو مسلم فساد جو بنگلہ دیش میں ہوا 1971 میں, وہ بھی آپ پرو پاکستانی ہونے کی وجہ سے نہیں, آپ کو مفتی بائنی نے یا بنگالیوں نے مارا. دیکھیے ہمارے سیروں پہ من بنتے ہیں یہ لوگ, یا جو دانشور آج بھی ایسے جاہل دانشور جن کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے سیروں پہ تو ہمیں زندہ کر غور کر دیا. ابھی ہمیں بھائی نے بھی تفصیل سے بتایا, زندہ کر غور کر دیا. ابھی سامنے افغانستان, سقوط افغانستان جو ہوا ہے, امریکی یہاں سے گئے ہیں, دفع ہوئے ہیں, تو اس جاتے وقت انہوں نے اپنے تمام ان افغانیوں کو جو ان کے دلال بنے تھے, ہم بھی دلالی تھے بھائی, ہم بھی دلال تھے, ہم بھی دلال تھے, ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمارے آباد کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جو خیال پاکستان کے وقت قربانی دے کے دی. ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی کہ یہ پاکستان ہمارے لیے نہیں بن رہا ہے, تختہ مشق بنانے کے لیے بن رہا ہے. پاکستان ہمارے لیے نہیں بن رہا ہے, یہ پاکستان پنجابیوں کی, سندھیوں کی, بلوچوں کی اور بنگالیوں کے عیاشی کے لیے پاکستان بن رہا ہے. حقیقت میں یہی ہے. آج بتائیں آپ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, سلوک کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہماری حق شہریت کا آج تک 51 برس ہو گیا. کوئی اگر اس سے انکار کرتا ہے تو بتائے 51 برس ہو گئے سقوط ڈھاکہ کو, آج تک ہماری حق شہریت پر قبضہ ہے. کون ہے ذمہ دار اس کا؟ ہم سے کہا جاتا ہے ثبوت لائیے, کیسے پاکستانی ہے, ہم کیسے تسلیم کریں اس بات کو. آج 76 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اور ہماری حق شہریت آج بھی سخت ہے. میں سنوں کہ کوئی اذیت کہہ رہے غیر انسانی بندے گزارنے کو مجبور ہے. انہوں نے حبیب بھائی نے نشاندہی کی کہ وہاں انہوں نے شہریت نہیں دی ہے, NIC نہیں دیا ہے, شناختی کارڈ نہیں دیا ہے, انہوں نے ووٹر لسٹ میں اندراج کیا ہے. ووٹ دینے کا حق انہوں نے دیا ہے کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے. تو اس حد تک انہوں نے دی ہے. انہوں نے کوئی آپ کو شہریت نہیں دی. ہاں البتہ ابھی گزشتہ برس 8 مارچ کو شیخ حسینہ نے کچھ اعلانات کیے ہیں جس سے کچھ امید ہے, اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں اب کہ وہ امید جو دلایا جا رہا ہے بنگلہ دیش گورنمنٹ کی طرف سے, اب ہمارے لوگوں کو اسی امید پر, اس لیے کہ 51 برس ہو گئے, آپ کو کوئی آسرا, کوئی امید یہاں سے نہیں ہے. اور ہم جب مطالبات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ہم سے ہمارے پاس ٹیلی فون آتے ہیں لوگوں کے کہ یار آپ لوگ جو ہے وہاں سیمینارز کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, وہاں تقریریں کرتے ہیں, مضامین لکھتے ہیں, یہاں کیمپوں میں جو لوگ ہیں ان کی امیدیں جاگ جاتی ہیں. اور ہم یہ کوشش, وہاں ایک تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو کیمپوں سے نکالیں. بہت سے ہمارے بھائی جو امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں مقیم ہیں وہ وہاں کوششیں کر رہے ہیں, وہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ تعلیم کی طرف جائیں, تجارت کی طرف جائیں, روزگار ان کو ملے اور باعث زندگی کی طرف. ظاہر ہے وہ کیمپوں سے نکلیں گے تو باعث زندگی کی طرف جائیں گے نا. تو ہمارے پاس ٹیلی فون آتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ کر کے ان کے اندر امیدیں جگا دیتے ہو, اور جب آپ یہ امیدیں ان کے اندر جاگ جاتی ہیں تو پھر یہ کیمپوں سے نہیں نکلتے. تو ہم
اب ہم کیا کریں؟ ہمارے تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم مطالبات کی دیواروں سے مطالبات کریں جن سے ہم سر ٹکرا کے مر جائیں گے، یہ مطالبات پورے نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر یہ ہمارے علوم محصولین کو لانے کے مطالبات پر کیا کام کریں گے؟ یہ ان کے پاس تو ہمیں دینے کے لیے شہریت نہیں ہے. جو یہاں آ گئے، عامر خان نے کہا کہ وہاں سے ہم دے دیں گے کیا کہتے ہیں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، تو لوگ یہاں آ جائیں گے. آئے ہیں نا لوگ 80 کے دہائی میں لوگ آئے ہیں جو اپنی مدد آ کر آباد ہو گئے، اور 80 کے بعد اس سن 2000 میں نادرا کا محکمہ وجود میں آیا. سنیے کہانی، یہ شہر میں رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا، یہ نواحی علاقوں میں اورنگی ٹاؤن میں اورنگی گاندھی مجید کالونی ادھر جو نواحی بستیاں وہاں رہنے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جو شہر میں آ گیا وہ تو ضم ہو گیا، شاید اس کو محسوس وہ اپنا ظاہر ایڈریس لکھاتا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں یہ ایڈریس وہاں کا ہے بس اس کے اوپر یہ ثبوت مانگتے ہیں. آپ آئے کب آئے جی؟ فلاں سر میں آئے. اچھا ثبوت لائیے، کلیئرنس لائیے. کلیئرنس لے کے جاتا ہے، اگر کلیئرنس اس کے پاس ہے، اگر وہ ریپارٹیشن سے آیا ہے، کلیئرنس اگر اس کے پاس ہے تو اس کلیئرنس ظاہر کلیئرنس کو وہ مکان جو اس کو ملا پنجاب میں یا کہیں پہ بھی، تو اس کے عوض انہوں نے وہ اوریجنل کلیئرنس وہاں جمع لے لیا. ہمارے ساتھ یہ اوریجنل جمع لے لیا، فوٹو کاپی دے دیا کہ آپ کے کام آئے. وہ فوٹو کاپی میں ہوگا اس کو کہتے ہیں جاری، اس کو ویریفائی کرا کے لاؤ، اس کو فلاں جگہ لے کے جاؤ، اس کو فلاں جگہ لے کے. اچھا دوسرا وہ طبقہ ہے جس کے پاس کلیئرنس ہے ہی نہیں، وہ آئے اسی طریقے سے جو اپنی مدد آپ آئے، جیسا کہ ہم پہلے مشورہ دیا اپنی مدد آپ آنے والوں سے. وہ کہتے ہیں ثبوت لا، ان کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ بیچارہ کیا کرتا ہے ثبوت کے لیے؟ وہ جاتا ہے کہیں سے کسی یونین کونسل سے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیتا ہے، کہیں سے نکاح نامہ بنواتا ہے، کہیں سے کچھ بناتا ہے. اب وہ بیچ نہیں کھاتا. آیا جس عمر میں، اس عمر میں یہ جو نکاح نامہ اور یہ سارا تگڑم بازی جو کرتا ہے وہ میچ نہیں کھاتا، اس کے اوپر لگ جاتا ہے کیس. تو یہ ستم آج بھی ہو رہے ہیں. اور اگر وہ صاف صاف کہتا ہے کہ میں بنگلہ دیش سے آیا بہاری ہوں، کہتا نہیں بنے گا، بغیر کلیئرنس کے نہیں بنے گا. تو یہ 51 برس ہو گئے ہمیں حق شہریت دینے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ محصولوں کو لائیں گے بھلا؟ تو میں کم از کم اپنی حد تک بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کو بھی خواب دکھانا چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی تم وہاں اپنا انتظام کر لو. کیونکہ یہ پاکستان ہمارے آبا اجداد نے دھوکے میں آ گئے، اور انہوں نے آگے جو پاکستان بنایا جو اس کے لیے قربانیاں دی. اور کیا کہہ سکتے ہیں، دل جلتا ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کیسے قابو کریں. جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کریں، کیا بولیں. یہاں پر میڈیا میں بیٹھے لوگ دلال جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تاریخ کو غلط تاریخ بتاتے ہیں. قربانیاں کسی کے سر ڈالتے ہیں. ریاست میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، ارباب اختیار اگر لانا چاہے تو اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں. نواز شریف کے دور میں کچھ امید بنا تھا، لیکن کون سی قوت ایسی ہے؟ کوئی تو ہے جو رکاوٹ بن جاتا ہے، اور رکاوٹ بنتے بنتے نصف صدی گزر گیا. ابھی ہمارے شفیق اللہ اسماعیل بھائی نے کہا کہ ہم کو اپنی تاریخ بھی درست کرنے کے میں ناکام رہے. ہم پر الزام لگتا رہا، ہمارے چہرہ داغدار ہوتا رہا. ہم اس میں بھی اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہماری اہمیت کا تو یہ عالم ہے. پتہ نہیں کون اس ملک کا والی وارث ہے، کون کس طرح سے چلا رہا ہے. میں تو قائد اعظم سے ہی سوال کرتا ہوں کہ خدا را آپ تو بہت بڑے عظیم انسان تھے، آپ نے تو برصغیر کو تقسیم کرایا،
آپ کی قیادت میں پورے کشمیر کے مسلمان نے جدوجہد کی اور یہ آزادی حاصل کیا. اب جو آپ کے بعد جو پاکستان کو چلانے والی لوگ ہیں، خدا ان کو تھوڑی سی بصیرت میں سے تھوڑا سا بھیک ان کو بھی دے دیجیے تاکہ ان کے بھی عقل آ جائے، شعور آ جائے کہ جو فیصلے کر رہے ہیں. تو باقی باتیں تو حضرات ہو ہی چکی ہیں، میں مزید اس کو طول نہیں دینا چاہتا. کافی دور سے لوگ آئے ہوئے، آپ کا بہت شکریہ. اور یہ جو بات ہے یہ صرف ان مشرقی پاکستان سے آنے والوں کے نہیں ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو بات تھی کہ پاکستان بننا کیوں نہ نہیں تھا، بننا بھی. اور آج اگر